بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 102 اس میں ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جو پڑھتے تھے تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دی، اس کے پیچھے لگ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، آپ جادو نہیں کرتے تھے کیونکہ جادو کرنا یہ کفر ہے، لیکن وہ شیاطین کفروا، انہوں نے کفر کیا ہے، وہ جادو کرتے تھے اور اس کفر کا ارتکاب کرنے والے وہ شیاطین تھے۔ يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وہ لوگوں کو سحر، جادو، میجک یہ سکھاتے تھے۔ يعلمون سکھاتے تھے، يعلمون الناس السحر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل على الملكين، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ان دو فرشتوں پر نازل کیا گیا بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اس وقت کے لوگوں کے لیے امتحان تھا کہ دو فرشتے اللہ رب العالمین نے نازل کیے لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ ہاروت اور ماروت ان کے نام تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ بھی اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ دونوں یہ بتا نہ دیتے، آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم آزمائش ہیں۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرو، تم ہم سے یہ کفریہ کام نہ سیکھو، ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی ان دونوں فرشتوں سے کیا علم سیکھتے تھے؟ وہ سیکھتے تھے، ایسا علم سیکھتے تھے جس کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی۔ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ایسا علم سیکھتے ان فرشتوں سے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی ہو جاتی، آپس میں وہ جدا ہو جاتے، ان کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی، اور یہ چیزیں وہ انہوں نے ان فرشتوں سے سیکھنے کی کوشش کی اور وہ سیکھا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہیں وہ تکلیف پہنچانے والے کسی ایک کو اللہ کے حکم کے علاوہ۔
اور یہ جو علم ہے جادو کا علم، اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے جادوگر اور جادو کا علم سیکھنے والے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ یہ بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ اس طرح سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے وہ چیزیں سیکھی جن سے ان کو نقصان ہوتا تھا، معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا تھا، لوگوں کے درمیان تفریق، جدائی ڈال دینا اور ان کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہوئے ان کے نقصان کے درپے ہو جانا اور ان کو نقصان پہنچانے کی فکر ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ تو ایسی چیزیں یہ لوگ سیکھا کرتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دیتی تھی، ولا ینفعہم، اور ان سے ان کو نفع نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق انہوں نے جان لیا، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جس شخص نے بھی اس کو خرید لیا، یعنی یہ علم سیکھا، جادو کا علم سیکھا اور اس کی پریکٹس کی یا یہ کرنا چاہا، اس کو سیکھا اور اس کو حاصل کیا، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو کوئی نیکی نہیں ملنے والی، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اور جادوگر تبھی بنتا ہے جب وہ کفریہ کام کرتا ہے، جب وہ اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے اور شیاطین کو خوش کرتا ہے اور شیاطین کی بات کو مانتا ہے، جنات کی بات کو مانتا ہے، اللہ سے کفر کرتا ہے اور بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر وہ جادوگر بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو کفر کرنے والے ہیں، کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور پھر فرمایا کہ یہ بری چیز ہے جس کو انہوں نے خرید رکھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے۔ جادو ایک کبیرہ گناہ ہے، اور جو شخص جادو کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جادوگر جب جادوگر بنتا ہے تو اس سے پہلے اسے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کاموں کے ارتکاب سے، جن کاموں کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے جادوگر کی سزا کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کے گھروں کو برباد کیا ہے، اس نے لوگوں کو تباہ کیا ہے، لوگوں کو ہلاکت تک پہنچایا ہے، ہلاک کیا ہے، اور معاشرے کے امن کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص اگر اسلامی شرعیت کا نفاذ ہو اور حقیقی معنی میں پتہ ہو کہ یہ آدمی جادوگر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں جادو کا ذکر ہے۔ جادو کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جادو ایسی گروہوں اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جاتا ہے۔ ایسے دم درود یا ایسے گرہ باندھنا اور پھر اس میں کوئی منتر پڑھنا، تو ایسے الفاظ جن کو لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے، تو جادوگر ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اس شخص کے بدن یا دل یا عقل متاثر ہوتے ہیں۔ انسان کا جسم بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس کی عقل پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور اس شخص کے دل پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اور جس پر جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ شخص اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو ارواح خبیثہ کے اصل نفوذ سے مرکب ہوتا ہے۔ ارواح خبیثہ یعنی وہ بدروحیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اثر و نفوذ سے یہ مرکب ہوتا ہے، جس سے بشری طباع متاثر ہو جاتی ہیں، انسان کی طبیعت اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں جو جادوگر ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہوتے ہیں،
وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں ایسے ایسے کفریہ کام کرنے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو شیاطین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، کبھی وہ جن کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور کبھی ایسے منتر وہ شیاطین اور جنات ان کو سکھا دیتے ہیں جس میں ان کی تعظیم ہوتی ہے اور وہ اس وظیفے کو کرتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ رب العالمین کی تعظیم کا حکم ہے، وہ اللہ کے علاوہ ان شیاطین کا وظیفہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو شیاطین کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے برے کام جن کا بھی ان کو شیطان حکم دیتا ہے، جن حکم دیتا ہے، اس کو کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو الٹا لکھ لیتے ہیں، کبھی اس کو پاؤں پر لکھتے ہیں، اور کبھی محرم رشتوں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس طرح کے گنہونے جرم اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تب جا کر شیاطین ان کے قابو میں آتے ہیں، یا جنات کو وہ اپنے قابو میں لے لیتے ہیں، اور پھر جن ان کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا شخص ہے، تو یہ بڑے ہی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور جتنے زیادہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور کبھی قرآن مجید کی آیات کو الٹا پڑھتے ہیں، کبھی ستاروں کو دیکھ کر کوئی اس طرح کا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر شیاطین اور جنات کے نام لے کر اور شیاطین اور جنات کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے لوگ، جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جا کر ذبح کر دو، فلاں جگہ پر چڑھاوا چڑھا دو، اور فلاں جانور کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دو۔ تو یہ اس طرح کی تعلیمات دینے والے لوگ یہ جادوگر ہیں۔ تو یہ جادو کا اور جنات کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ جادوگر اور جادو، جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں، اور جنات، ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق تب بنتا ہے جتنے یہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہوں کا، معصیت کا، کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شیاطین جادوگر کے ہمدرد بن جاتے ہیں اور اس شخص کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے برے کاموں میں بسا اوقات اس کی کچھ مدد کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ایسے کام کرنے والے ہیں، ان کے منہ سے، ان کے چہرے سے نور غائب ہو جاتا ہے، وہ بے نور ہوتے ہیں، وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جنات ان کے بچوں کو رحم مادہ میں ہی قتل کر دیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے جادوگر ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے اپنے اس برے کام کو ترک کیا کہ تاکہ ان کو اولاد مل جائے۔ تو اللہ کے ذکر سے جتنا انسان دور ہوتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ تو دائرہ اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں، اور پھر شیاطین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ان کی خود کوشش ہوتی ہے کہ یہ شیاطین کو اپنے قابو میں کر لیں، اور جن کی وجہ سے یہ پھر لوگوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کر لے، ہماری یاد سے وہ غافل ہو گیا، اس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، یعنی جو اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کی زندگی اچھی نہیں گزرتی، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، وہ گھٹن محسوس کرتا ہے، وہ بس اوقات اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے، اس کو سکون، اطمینان اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اور یہ خود بھی تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ چکے ہیں، اور لوگوں کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی اپنی زندگی میں سکون، اطمینان اور چین آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ غلیظ ترین لوگ ہوتے ہیں، نجاست میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے پاس جو جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی ایسا کہتے ہیں کہ تم نے 40 دن تک پانی کے قریب نہیں جانا۔
کیونکہ طہارت سے انسان کو حفاظت ملتی ہے، وضو سے انسان شیاطین سے بچا رہتا ہے، لیکن یہ ایسے طریقے سکھاتے ہیں اور یہ خود ایسے طریقوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، اور پھر اس طرح کے پلیدی اور ناپاکی میں رہتے ہیں، جن کی وجہ سے شیاطین اور جنات ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور وہ جنات کو اپنے قابو میں یا جنات ان پر مسلط ہوتے ہیں، اس کو کرنے کے لیے اس طرح کے برے برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جنات اور شیاطین ان کا وجود ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات ہے ہی نہیں ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی بے شمار آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ جنات کا وجود ہے۔ اور جنات میں بھی یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جس طرح انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ اس میں اچھے جن بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور برے بھی ہیں، اور اسی طرح اس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، نصرانی، یہودی، کافر۔ تو یہ تمام اقسام، جس طرح کہ انسانوں میں مذاہب، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہ سلسلہ موجود ہے۔ اور اسی طرح جنات میں کچھ نیک بھی ہیں، کچھ فسادی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اس کی تکریم کی ہے، اس کو عزت اور شرف عطا کیا ہے۔ تو وہ جتنی بھی ان کے پاس طاقت اور قوت ہو، انسان سے کم ہے، انسان پر وہ حاوی نہیں ہو سکتے اگر انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے اور اس کا اللہ پر توکل اور یقین ہو، تو کوئی جن اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، اس کا نقصان نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے ڈر کی وجہ سے انہیں یہ قوت ملتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر گیا ہے، اب اس کو اور ڈرا دیا جائے۔ تو بہرحال جنات کا وجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 39 ہے، الیک نفرا من الجن یستمعون، کہ جب ہم نے آپ کو جنوں کی ایک جماعت کی طرف پھیر دیا، وہ آپ کو سنتے تھے، یعنی آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ سن رہے تھے، تو ہم نے جنوں کی ایک جماعت کی طرف آپ کو پھیر دیا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ یا معشر الجن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنوں کی جماعت، والانس اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو ہماری آیات تمہیں سنایا کرتے تھے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، قیامت کے اس دن سے وہ تمہیں ڈراتے تھے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان کی جماعت۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنوں کا وجود ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاں پر تخلیق انسان کا مقصد اللہ نے بیان کیا، وہاں پر بھی جنات کا ذکر کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو، انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جنات کا وجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ فرمایا کہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے، سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ شیطان
جنوں میں سے تھا۔ تو میں یہ جو شیطان ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہارے درمیان دشمنی کو پیدا کر دے۔ اب جو خبیث جن ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کی کوشش کیا ہے، چاہتے کیا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ تم آپس میں تمہاری محبت نہ ہو، بغض ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہ رہو بلکہ دشمن بن جاؤ۔ تو اس کے لیے شیاطین اور شیاطین کے چیلے جنات، ان کی کوشش ہوتی ہے، اور جو ان کی بات کو ماننے والے انسان ہیں تو ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے، جس میں جادوگر ان کا ایک بڑا کارندہ ہے اور انہی کی جماعت میں سے ہے۔ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ رشتوں کو توڑ دیا جائے، محبت کو ختم کر دیا جائے، انسانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کر دی جائے، فساد مچانا، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارے رشتہ دار نے ہم پر جادو کیا ہو گیا۔ یہ شیطان نے اس انسان کے دماغ میں ڈال دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ چاہتا ہے دشمنی پیدا کرے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے خیالات پیدا کرتا ہے، اور اس کے پیروکار بسا اوقات آ کے وہ کان میں ڈال دیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ خبیث کاہن، یہ نجومی، یہ عراف جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ جادوگر، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس میں پاش پاش کر دیا جائے، نفرتیں پیدا کر دی جائیں، اور وہ شیطان کے کہنے پر یہ سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں نے تم پر جادو کیا ہوگا، فلاں نے تم پر تعویذ کیے ہیں، فلاں کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اس کو خواب و خیال نہیں ہوتا، یہ جھوٹ بول کر دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے، پھر اپنے کسی رشتہ دار سے ڈسکس کرتا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اس طرح سے ہوا۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس ایک وہم، گمان، سوچ، اس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ جنات یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ شیاطین اور اس کے جو پیروکار اور چیلے جو جنات ہیں، یہ اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر ان کو بھی جھوٹی خبریں بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب یہ جنات آسمان سے اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتے اس حکم کو سن کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں، ایک فرشتہ آ کر بتاتا ہے اللہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے آسمان پر، اور پھر دنیا کے قریب آخری آسمان، اس پر یہ خبر پہنچتی ہے۔ اس کے بعد یہ خبر فرشتے جب اس کو لے کر اترتے ہیں تو یہ جنات وہاں پہنچ کر اس خبر کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک روایت بھی انشاءاللہ ہم آج کے درس میں پڑھیں گے۔ وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے شہاب ثاقب کو ان کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اور وہ ان کو مارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ان پر آگ کے شعلے پھینکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ کوئی ایک خبر سن لیتے ہیں، پھر اس خبر کو اپنے دوست، کاہن، جادوگر، نجومی، جو ان کا خاص بندہ ہوتا ہے، اس تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں 100 جھوٹ مکس کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خبر اگر ان کو مل جائے تو اس میں 99 جھوٹ مکس کر کے تو اس کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور لوگ اس ایک سچی بات کو لے لیتے ہیں کہ ہاں فلاں نے یہ کہا تھا، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں پیر صاحب نے کہا تھا، فلاں ایسے شخص نے جسے طہارت کا نہیں پتہ، جسے اپنے بدن کی صفائی کا نہیں پتہ، لوگ اس کو سب سے بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، گیس کرتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی علامات بھی ہیں، اور ان میں سے ایک خاص علامت یہ ہے، بعض علامات میں سے ایک دو علامات کا میں ذکر کر دیتا ہوں، کہ یہ لوگ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ عموماً
جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھیں گے، اور پھر یہ مانگیں گے کہ مریض کا کوئی کپڑا ہمیں دے دیا جائے، اس کے بال دے دیے جائیں، اس کی اندر کی بنیان جو وہ پہنتا ہے وہ دے دی جائے، اور پھر اس پر یہ لوگ جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ بغض اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا ہوں، فی الخمر والمیسر، اور اسی لیے تمہیں شراب پر لگاتا ہے۔ شراب کی وجہ سے اس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا، والمیسر، اور جوئے کی وجہ سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور یہ تمہیں روکتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ تو اگر ایسی چیزوں سے بچنا ہے تو اللہ کے ذکر کو اختیار کر لیا جائے۔ جو انسان اللہ کے ذکر کے قریب ہوتا ہے تو یہ شیاطین جنات اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ جادو ایسے انسان پر اثر نہیں کر سکتا۔ آج کے درس کے آخر میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ انسان اگر ان کاموں کو کرنا شروع کر دے تو جادو اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو اس میں سے ایک چیز، اس کو ابھی سے نوٹ کر لیجئے، اللہ کا ذکر۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوگا تو پھر یہ جنات، یہ شیاطین اس انسان پر مسلط ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس پر یہ لوگ، یہ برے لوگ اور ان کے یہ برے اعمال، برے کرتوت، جنات کی شکل میں ہوں یا جنات کے دوست جو انسانوں میں ہیں، تو وہ اثر نہیں کر سکتے۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ بے نمازی انسان، وہ لوگ ان چیزوں کا شکار ہو سکتے۔ نماز کا پابند، نماز کو پڑھنے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی شیاطین اس پر مسلط نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو ہو کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے شیطان کا ذکر کیا، اور یہ شیطان جنوں میں سے ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ الجن کے نام سے، اس کی ابتدا میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ صحیح البخاری کی روایت میں یہ تفصیلی واقعہ موجود ہے، اس روایت کو پڑھتے ہوئے ہم اس واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اس آیت میں بھی، اور پوری سورت کا نام جن ہے، اور اس میں جنات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کی۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا ہے اس قرآن کو۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور جب انہوں نے اس قرآن کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو فرمایا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب کلام سنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو ہم نے سنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیاطین کی پیروی کرتا ہے، اس کے قدموں پر چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر، تو بے شک وہ فحاشی کا اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو شیطان کی جب انسان پیروی کرے گا، شیطان کی بات کو مانے گا، تو پھر شیاطین اس کے دوست بن جائیں گے۔ اور جنات کے وجود پر احادیث میں بھی دلائل موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ رات کے وقت صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے تو اچانک کسی وادی میں چلے جاتے. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے اور اس کا نمبر ہے 450. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک رات، تو ہم نے اللہ کے رسول کو گم پایا، آپ اچانک ہم سے گم ہو گئے. فالتمسناه في الأودية والشعاب، تو ہم نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، وادیاں تلاش کی، گھاٹیاں تلاش کی، اللہ کے رسول کہاں چلے گئے ہیں، پریشان ہو گئے. فَقُلْنَا أُسْتُطِيلَ أَوْ أُغْتِيلَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فرمایا کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم نے سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لے گیا ہے، آپ کو کہیں اغوا تو نہیں کر لیا گیا، اور ہم پریشانی کے ساتھ ہم نے وہ رات بسر کی. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ مِن قِبَلِ حِرَاءَ. فرمایا کہ جب ہم نے صبح کا وقت ہوا، رات بڑی ہی پریشانی سے گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہوئے. فرمایا جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں. قال فقلنا یا رسول اللہ فقدناک فطلبناک فلم نجدک فبتنا بشر لیلۃ بات بها قوم. فرمایا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو تلاش کیا، آپ ہم سے گم ہو گئے، ہم نے آپ کو بڑا تلاش کیا اور ہم نے آپ کو نہیں پایا، اور ہم رات بھر پریشان رہے اور بڑی پریشانی کے ساتھ ہم نے رات بسر کی. فقال آتانی داعی الجن. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا داعی آیا تھا، جنوں کو دعوت دینے والا شخص، جنوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا شخص، جن، وہ میرے پاس آیا تھا. آتانی داعی الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. وہ میرے پاس آیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا، مجھے لے گیا وہ، اور پھر میں نے ان پر جا کر، جنات پر جا کر قرآن کو پڑھا، انہوں نے میری تلاوت کو سنا. قال فانطلق بنا فارانا اثارهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں بھی لے گئے، چلو میرے ساتھ، اور پھر ان کے نشانات ہمیں دکھائے. فارانا اثارهم واثار نیرانهم. ان کے نشانات کے جہاں پر وہ ٹھہرے تھے، جہاں پر انہوں نے آگ جلائی تھی، تو وہ نشانات بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. وَسَأَلُوهُ الزَّاتِ. اور پھر انہوں نے سوال کیا کھانے کے بارے میں. فقال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا. فرمایا کہ ہر وہ ہڈی جو گوشت کھا کر مسلمان جس ہڈی کو چھوڑتے ہیں، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو وہ تمہارے ہاتھوں میں جب آئے گی تو یہ تمہاری خوراک ہے، جنوں کی خوراک یہ ہڈی ہے. اور فرمایا کہ اوفر ما یکون لحما، اس پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت چڑھ جاتا ہے ان کے لیے. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَّابِكُمْ. اور اسی طرح جو مینگنیاں ہیں اور مسلمانوں کے یا انسانوں کے جانوروں کی خوراک کھانے کے بعد جو مینگنیوں کی صورت میں کھاد ہے، تو فرمایا کہ یہ تمہارے جانوروں کی خوراک ہوگی، جنوں کے جانوروں کی خوراک ہوگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام اخوانکم. تو فرمایا کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، ہڈی کے ساتھ اور جانوروں کی جانوروں کی جو لید ہے یا ان کی جو مینگنیاں ہیں، اس کے ساتھ جو گوبر ہے اس کے ساتھ تم نے استنجا نہیں کرنا، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہے. تو اس حدیث سے اور اس واقعہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات موجود تھے اور موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر کے. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع الانصاری.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا انی اراک تحب الغنم، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو پسند کرتے ہو، والبادیۃ اور دیہات کو پسند کرتے ہو، یعنی تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے پاس بکریاں ہوں، تم دیہات میں رہو اور وہاں پر بکریوں کو چراتے رہو۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، تو جب تو اپنی بکریوں میں ہو اور اپنی اس جگہ پر ہو، اپنے دیہات میں ہو جہاں پر تم نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت آپ نے نماز کے لیے اذان کہنی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ابی صعصع الانصاری، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع، ان سے کہتے ہیں کہ آپ بکریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بکریاں آپ کو پسند ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت آپ نے اذان کہنی ہے، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، اور پھر اس وقت اذان کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَمِعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنُ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ تمہاری اس آواز کو، مؤذن کی آواز کو، جن، کوئی جن سن لے، ولا انسن، اور کوئی انسان سنے، اور کوئی اور چیز بھی سن لے تو وہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس دیہات میں رہتے ہوئے، بکریوں کو چراتے ہوئے جب نماز پڑھنی ہے اس سے پہلے اذان دینی ہے اور اذان کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن بھی تمہاری آواز کو سنیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے سنی۔ کیا فرماتے تھے کہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، مؤذن کی آواز جب ان تک پہنچتی ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جائیں گے اور گواہی دیں گے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات موجود ہیں اگرچہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہی ہے غیب پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جس کو ہم دیکھیں گے اس پر ایمان ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے، اور یہی غیب پر ایمان لانا ہے۔ دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا کو کبھی دیکھا ہے؟ محسوس کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو روشنی ہے بجلی کی وجہ سے، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں تو صرف تارے نظر آتی ہیں اور پھر روشنی آ جاتی ہے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایسے ہی جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا تو اس کا وجود ہے، ان کا وجود ہے، اور اس کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو جنات کا جادوگر کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور یہ بڑا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ جنات ہی اس جادوگر کی مدد کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے اس طرح کی بدعمالیوں کا اور برے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، لوگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، سوق عکاظ، ایک بازار ہے، اس کا نام ہے عکاظ۔ آپ اس کی طرف، اس مارکیٹ کی طرف آپ نے جانے کا ارادہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ عامدین الی سوق عکاظ، عکاظ بازار کی طرف اللہ کے رسول چند صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے۔ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، اور شیاطین اور آسمان سے جو خبر آتی تھی اس کے درمیان حائل ہو گیا، یعنی اب شیاطین اس خبر کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ آسمان سے جو خبر آتی تھی فرشتوں کے ذریعے، تو شیاطین اس خبر کو حاصل کر کے تو اپنے دوستوں تک پہنچایا کرتے تھے، تو اب اللہ رب العالمین نے یہ نظام کیا کہ اب وہ اس خبر کو نہیں لے سکتے۔ وَأَرْسَلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهَبَ
تو ان پر شیاطین پر اب وہ شہاب ثاقب اور شعلے مارے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرجعت الشیاطین الی قومہم، تو یہ شیاطین اور یہ جنات اپنے لوگوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ما لکم، فقالوا حیل بیننا وبین خبر السماء، کہ کیا ہو گیا ہے، آسمان سے اب جو خبر ہم جس کو حاصل کر لیا کرتے تھے، اب وہ ہم اس خبر کو نہیں پا سکتے، اور جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے، آگ کے شعلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اب ہمیں وہ خبر نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وَأَرْسَلَتْ عَلَيْنَا الشُّهَبَ فَقَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، تو کہنے لگے کہ لازمی دنیا میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اب آسمان سے جو خبریں آتی ہیں ان کو ہم نہیں حاصل کر سکتے، تو ایسا کرو کہ زمین کی مشرق اور مغرب میں چکر لگاؤ، دیکھو کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ اب آسمان سے جو خبر آتی ہے فرشتوں کے ذریعے تو اس کو ہم نہیں حاصل کر سکتے، اس کو ہم سے روک دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، جاؤ دیکھو آسمان سے جو خبر آنے والی تھی وہ کیوں ہم سے روک دے گی اور کیسے روکی؟ فانصرف اولئک الذین توجہوا نحو تہامۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنخلۃ عامدین الی سوق عکاظ وہو یصلی باصحابہ، فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے تو تہامہ کی طرف ہماری توجہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ایک جگہ پر سوق عکاظ جانے کے لیے تیار تھے، تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ فجر کی نماز تھی۔ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا، تو جب انہوں نے فجر کی نماز میں قرأت کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے، اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے، اور جنات نے جب اس قرأت کو، قرآن کی تلاوت کو سنا تو وہ کہنے لگے ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، فرمایا اللہ کی قسم یہی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہم آسمان کی خبریں نہیں سن سکتے، کیونکہ خبر فرشتے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور وہ وحی ہوتی ہے، اور وہ وحی اللہ کے رسول تک فرشتے باحفاظت پہنچاتے ہیں، تو اب آسمان کی جو خبر تھی اس وحی کی وجہ سے ہم سے روک دی گئی ہے، ہم ان خبروں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جب انہوں نے قرآن سنا ان جنوں نے، تو اس کے بعد اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے عجیب کلام سنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مجید، ہم نے اس کو سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم تو ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، ہم نے اس کو اختیار کر لیا ہے، مان لیا ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو قرآن سن کر جن مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنوں میں کچھ مسلمان بھی ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نازل کی جو سورہ جن کی آیات ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جنات کی طرف سے قرآن کا سننا، انہوں نے قرآن کو سنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن مجید کو سنا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ تاثر ہے کہ یہ بڑا ہی عجیب کلام ہے، اور وہ ایمان لا چکے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کا وجود ہے، اور جنات موجود تھے اور موجود ہیں۔ جنات کا جادوگر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ جو خبیث جن ہیں، جو فساد چاہتے ہیں، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو جادوگر مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایسی نافرمانیاں اور بدکاریاں اور برے اعمال اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایسے خبیث جنوں کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جن اس جادوگر کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر اس جادو کا ذکر کیا ہے، جس کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے۔ تو سحر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ سحر تفریق ہوتا ہے، جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے۔ سحر محبت بھی ہوتا ہے،
کہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت یا کسی اجنبی شخص اجنبی عورت کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جادوگر ایسا کام کرتے ہیں جو جادو اس انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور اسی طرح عداوت اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے، اور بسا اوقات جادو کا اثر انسان کی عقل پر بھی ہو جاتا ہے، اور پھر سحر جنون اس کو کہا جاتا ہے کہ پاگل پن یا پاگل کر دینا، سحر تخیل کہا جاتا ہے کہ خیالات اور وہم پیدا کر دینا۔ تو اس طرح سے یہ جادوگر جنات کی مدد سے انسانوں میں اس طرح کے برے خیالات اور انسانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جادو کا اثر انسان کے جسم پر، اس کے دماغ پر، اس کے دل پر، اس کی باڈی پر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور جادو کی وجہ سے بسا اوقات کوئی شخص بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور جادو ہی کی وجہ سے بسا اوقات کسی کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، کوئی شخص فوت بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو میں نے شروع میں پڑھی، اس کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ یونس میں اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں پر ہے، اور جادوگر لوگ اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ بھی جادوگر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور ان جادوگروں نے اپنے جادو کا اظہار کیا، اور ان اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا اور وہ سانپ بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جادو ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، یہ لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں، یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکیں تو وہ بھی اژدہا بن جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت بھی لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور یہ جادو کا ایک علم ہے جس کو حاصل کرنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے کام، ان سے بچ جاؤ، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا پہلا کام کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا کام کیا؟ جادو کرنا۔ یہ ہلاک کرنے والا انسان کی دنیا کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات آپ نے سنی کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور میں کہ جب انہوں نے وہ پھینکی اپنی رسیاں وغیرہ، اور قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم به السحر، کہ تم تو جادوگر ہو، تم نے تو یہ جادو پیش کیا ہے۔ اور کبھی جادو انسان کی آنکھ پر بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے کہ انسان کے سامنے کچھ اور دکھ رہا ہے، حقیقت کو چینج کر دیا جاتا ہے، کچھ منتر پڑھ کر شیاطین کی مدد سے ایسے کام کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی چھوٹی چیز ہے اس کو بڑا کر کے دکھا دیا جاتا ہے، اور مثلا کوئی آپ کو سامنے کوئی پتھر نظر آ رہے ہیں، اور جادوگر کیا کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ 2 پتھر ہیں، اس کو بکرا بنا دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی آنکھ پر بھی اس طرح سے جادو ہوتا ہے۔ تو فرمایا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے یہ جادو کیا ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین جادو کے عمل کو باطل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ایسے فساد مچانے والے جو لوگ ہیں ان کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور لا یصلح، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو صحیح نہیں کرتے۔ یہ جادو فساد ہے، یہ تباہی ہے، اور یہ انسان اور معاشرے کے امن کو، انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے گا، اور اگرچہ یہ مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ بہترین رقیہ ہے، بہترین دم ہے، ان کو اگر آپ اختیار کر لیں تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور سورۃ الفلق میں بھی جادو کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان جادوگرنیوں کے جادو سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، جو منتر پڑھ کے لوگوں پر جادو کرتی ہیں، تو ان سے میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں۔
تو جادو اور جنات کا جیسا کہ میں بتا چکا گہرا تعلق ہے، اور اس کا ذہن پر اثر، دماغ پر اثر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بس اوقات کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی ذہنی پرابلم ہو تو وہ سمجھ لے کہ کسی نے جادو کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نفسیاتی پرابلم ہو سکتی ہے، بہت زیادہ غم کی وجہ سے کبھی انسان کے ذہن میں کچھ کمی آ جاتی ہے، کچھ وہ بھولنا شروع کر دیتا ہے، کسی حادثے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، جسم میں کوئی بیماری ہو اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں کہ انسان کے جسم میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن بیماریوں کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اثر ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی انسان کے جسم میں بیماری کی شفا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے دعا کو بھی نازل کیا ہے، تو جب وہ دعا مل جاتی ہے تو انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ذرا بھی کوئی پریشانی ہو تو انسان یہ وہم کر لے، یہ خیال کر لے کہ مجھ پر جادو ہی ہوا ہے، مجھ پر جنات ہی مسلط ہو گئے ہیں، یا مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ انہی کاموں میں پڑا رہے۔ کچھ ہیں ایسے بدبخت لوگ بھی، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ بعض ہمارے لوگوں کو یہ وہم اور گمان ہوتا ہے، کوئی نفسیاتی پرابلم، کوئی بیماری ہو تو وہ صرف یہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی نے ایسا کیا ہے اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو ایسی نفسیاتی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی انسان بسا اوقات یہ خوشی کو برداشت نہیں کرتا تو اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا ایک درخت ہے، درخت کا اگر کوئی تنا ہے، اس کو کاٹ کر آپ زمین پر رکھتے ہیں تو زمین پر وہ درخت کا تنا رکھا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اس کے اوپر انسان چل سکتا ہے۔ چلنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ نہیں۔ لیکن اسی درخت کے تنے کو آپ نہر کے اوپر رکھ دیں اور اس کو پل بنا دیں، اور اب انسان کو کہیں کہ یہاں سے گزرو تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے دماغ میں خوف ہے کہ میں گر جاؤں گا، حالانکہ اسی درخت پہ وہ چلا ہے لیکن اب اس جگہ پر وہ نہیں چل رہا۔ تو یہ خوف کی وجہ سے اس کی حالت اور کیفیت چینج ہوگی۔ اسی طرح بسا اوقات خوف کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے انسان کو ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی چینجنگ اس کے دماغ میں آ سکتی ہے، کوئی اور پرابلم جسم میں آ سکتی ہے۔ تو رقیہ کیا جائے، قرآن مجید کی عموماً تلاوت کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، لیکن اس وہم اور خیال کو بھی ختم کرنا چاہیے جو عموماً لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ مجھ پر جادو ہی ہوا ہوگا اور مجھ پہ کسی نے جادو ہی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ اس کا علاج کریں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، دیسی علاج کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور کسی بیماری کی وجہ سے اگر دماغ پہ اثر ہوا تو اس سے بھی شفا مل جائے گی۔ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سمجھ لینا یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت صحیح ابو داؤد میں ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، عن عمہ انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، کہتے ہیں کہ میرے چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ خارجہ بن سلط بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے، فاسلم، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ثم اقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم، تو پھر اس کے بعد وہ واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ ان کے پاس رجل مجنون موثق بالحدید، ایک آدمی تھا مجنون، پاگل تھا، اور اس کو لوہے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا۔ پاگل آدمی ہے، پاگل کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے، تو ایسا کیا ہوا تھا۔ فقال اہلہ انا حدثنا ان صاحبکم هذا قد جاء بخیر فهل عندك شیء تداویہ فرقیتہ، کہتے ہیں کہ مجھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو صاحب، آپ کے جو ساتھی اور جو نبی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ان کے پاس کچھ بلائی ہے، تو کیا
ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ تم اس شخص کا علاج کر دو؟ تو خارجہ بن سلط ان کے چچا کہنے لگے کہ میں نے اس کو دم کیا بفاتحۃ الکتاب، قرآن مجید کی سورت فاتحۃ الکتاب سے، فاتحہ کے ساتھ، فبرأ فأعطونی مئۃ شاۃ، تو وہ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے مجھے 100 بکریاں دے دی۔ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا، تو جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کر یہ خبر دی کہ کیا اس کے بدلے میں آپ کو یہ ملا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دن میں 2 دفعہ ان کو ایسے دم کیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو شفا دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بکریاں تم لے سکتے ہو، خذھا فلعمری لمن اکل برقیۃ باطل لقد اکلت برقیۃ حق، کہ لوگ تو باطل طریقے سے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں اور غلط دم اور درود کے نام پر ان کا مال کھاتے ہیں، تو تم نے تو رقیۃ حق، سچا رقیہ اور صحیح دم کیا ہے، تو تم بھی یہ لے سکتے ہو۔ اور اگر کسی انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے، جادو کا معاملہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، تو یاد رکھیے کہ اس میں شرعی طریقوں کو اختیار کیجیے۔ اگر آپ ایسے ہی بیہودہ لوگوں کے پاس، ایسے ہی برے لوگوں کے پاس جو شیاطین ہیں ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کی بیماری کو اور بڑھانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو اور نقصان پہنچا دیں گے، آپ کے جان کے بھی دشمن ہیں، آپ کے مال کے بھی دشمن ہیں، ان کے پاس جانا یہ درست نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو ایسے معالج کا اختیار کیجئے جو قرآن و سنت کے علم سے واقف ہو، جو آپ پر وہ دم کرے جو شرعاً جائز اور درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے فال نکالا یا جس کے لیے فال نکالا گیا۔ آج لوگ چلے جاتے ہیں میرا ہاتھ چیک کرو، کسی نجومی کے پاس طوطے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں میرا ہاتھ چیک کرو، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، میری شادی کہاں ہوگی، میں مستقبل میں کیا بنوں گا۔ اس کو خود اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں پتہ، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے امیر لوگ اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ اس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت کے بارے میں بتائے گا، یہ غیب جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے اس طرح سے فال نکالا، قسمت آزمانے کے لیے اس طرح کے اعمال کیے، یا جس کے لیے یہ کام کیا گیا، او تکہن او تکہن لہ، یا جو غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے، کاہن، اس نے کہانت کی اور کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، یا جس کے لیے یہ کام کیا گیا، کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، کل کیا ہونے والا ہے، او سحرہ، یا اس نے جادو کیا، او سحر لہ، یا جس کے لیے جادو کیا گیا، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے جو غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کا کفر کیا ہے، اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو اس لیے جادو کرنا یا جادو کروانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح ایسے لوگوں کے پاس جانا جو غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بات کی تصدیق کرنا، فرمایا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں سے بچ جائیے، یہ شعبدہ باز ہیں، یہ لوگ برے ہیں، یہ خبیث ہیں، یہ امن اور امان کو تباہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیے۔ اللہ کی حفاظت میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک علاج یا جادو سے بچنے کا علاج اور احتیاطی تدابیر، پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص
صبح کے وقت نہار منہ مدینہ کی 7 اجوا کھا لیتا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اجوا، یعنی اجوا کھجور کھا لیتا ہے، اس میں مدینہ کا ذکر نہیں ہے، کہیں کی بھی ہو۔ فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے ناشتے میں حی علی الصلاۃ، ناشتے سے قبل نہار منہ 7 اجوا کے دانے، 7 کھجوریں کھا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس دن نہ اس پر زہر اثر کرے گی اور نہ ہی جادو اثر کرے گا۔ کتنا بہترین علاج ہے۔ اجوا کھجور 7 دانے صبح کے وقت نہار منہ کھا لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن نہ جادو اثر کرے گا اور نہ ہی زہر اثر کرے گی۔ تو یہ ایک علاج ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے۔ نمازوں کی پابندی کی جائے، باجماعت نماز پڑھی جائے۔ اکیلے نماز پڑھنا، اس پر بھی شیطان کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی بستی میں 3 آدمی ہو تو تب بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اگر جماعت نہیں کرتے تو شیطان تم پر مسلط ہو سکتا ہے، اور یہ جنات اور شیاطین۔ اس لیے جو مسلمان مساجد کے قریب ہیں باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو پھر بھی خطرہ ہے، وضو کی حالت میں رہے، طہارت اور وضو کی حالت میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ صبح اور شام اذکار کیجئے، آسان ذکر، آیت الکرسی فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 صورتیں 3 بار فجر کے بعد اور عصر کے بعد ان کو پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا اس پر ڈسکس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب فی عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسیہ ولم یأت احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلک۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ دعا کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھنی کب ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 100 دفعہ۔ اس دعا کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز فجر کی نماز کے بعد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد اسی کی بادشاہت ہے، وہی بادشاہ ہے، ولہ الحمد اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس مختصر سی دعا کو فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح کے وقت 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عدل 10 رقاب، 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ کتبت لہ 100 حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ 2 فضیلتیں ہوگی، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں مل جاتی ہیں، ومحیت عنہ 100 سیئہ، 100 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، 100 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی خوشخبری کیا ہے؟ وَكَانَ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے، اس پورا دن شیطان اس پر وار نہیں کر سکتا، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
اور پھر شام کو بھی اس کو پڑھ لیں تو رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی۔ تو جو لوگ ایسی مصیبت یا ایسی آزمائش کا شکار ہیں یا جن کو یہ خطرہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے، تو وہ اس مسنون ذکر کا انتخاب کر لیں۔ 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، نہ ہی آپ پر یہ شیاطین کے اعمال جادو اثر کرے گا، نہ ہی آپ پر جنات کی شر اور ان کے شرور اثر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس طرح کا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔